آج ہے 5 جون اور آج ہے سوموار کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چین کا رات گئے حملہ اروناچل پردیش پر قبضہ کر لیا، چینی پرچم لہرا دیا، چینی فوج بھارت گھس گئی۔ چینی فوج پورے ساز و سامان، ٹینک، طیارہ بردار جہازوں کے ساتھ بھارت پر ٹوٹ پڑی۔ چینی فوج نے 200 بھارتی فوجیوں کو پہلے اغوا کیا اور پھر قیدی بنا لیا۔ مودی ہکا بکا رہ گیا۔ ویڈیو میں آخر میں چل کر بتائیں گے کہ شی جن پنگ آگے بھارت کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا یہ جنگ طویل ہوگی، ویڈیو میں آگے بتائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین کا رات گئے حملہ اروناچل پردیش پر بڑا قبضہ کر لیا گیا، چینی پرچم لہرا دیا۔ چینی فوج نے 200 سے زیادہ بھارتی فوجیوں کو بندی بنا لیا اور قیدی بنانے کے بعد ان کو پر تشدد کی اطلاعات بھی موجود ہیں۔ مودی ہکا بکا رہ گیا۔ بی بی سی کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین نے بھارت کی لداخ ایئر بیس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ چینی فوج کا لداخ میں گھس کر کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ متعدد جنگی طیارے، 200 بھارتی فوجی قبضے میں چلے گئے ہیں۔ قبضے کے ساتھ ہی چین نے لداخ ایئر بیس پر نقل و حرکت میں اضافہ کر دیا ہے۔ این ڈی ٹی وی چینل کی خبر کے مطابق چین نے بھارت کی لداخ ایئر بیس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اطلاع کے مطابق مذکورہ ایئر بیس چین کی پوری سرحد پر ملک کی جنگی تیاریوں کے درجے میں اضافے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گزشتہ ماہ چین کے ساتھ 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا سبب بننے والی جھڑپ کے بعد بھارتی فضائیہ نے علاقے میں اپنی کارروائیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ چین نے بھارت کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد مشرقی لداخ کی پوری سرحد پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کی تنصیب کر دی تھی، ہوٹ زونوں اور ٹینکوں کو متعین کر دیا تھا۔ نئی دہلی انتظامیہ نے بھارت کی آزادی، زمینی سالمیت، دفاع، سلامتی، عوامی نظم و نسق کے خلاف نقصان دہ کارروائی کو وجہ دکھا کر ٹک ٹاک، کیمپ اسکینر، شیٹ ایئر، وی چیٹ، یو سی اسکینر، ایکسینڈر اور کلین ماس جیسی چینی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی 49 ایپلیکیشنوں کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ بیجنگ انتظامیہ جنوبی تبت کے نام سے بھارت کے صوبے اروناچل پردیش کے 90,000 کلومیٹر علاقے پر اپنا قبضے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ نئی دہلی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اقصائی چین سطح مرتفع کے 38,000 کلومیٹر علاقے پر چین نے قبضہ کر رکھا ہے۔ انڈیا اور چین ہمالیہ کے ساتھ اپنے متنازع سرحدی علاقوں میں دفاعی اور عسکری تعمیرات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ انڈیا کے شمال مغربی علاقوں میں ایک سرحدی فضائی اڈے تک بنائی جانے والی سڑک کی تعمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سڑک چین اور انڈیا کے درمیان تازہ فوجی جھڑپ کا باعث بنی تھی۔ اس فوجی جھڑپ میں 12 انڈین فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ لداخ کے علاقے میں 225 کلومیٹر طویل داربوک شوک دولت بیگ اولڈی لیہہ کو دولت بیگ اولڈی میں سمندر سے 5,000 فٹ کی بلندی پر بنائے جانے والی جنگی فضائی اڈے سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کی منصوبہ بندی اور تعمیر 20 سال سے جاری تھی۔ سڑک کی تعمیر سے انڈیا اور سامان کے نقل و حرکت، فوج کی تعیناتی اس انتہائی اہم علاقے میں بآسانی کر سکتا ہے، جو پاکستان اور چین کی سرحدوں سے صرف 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس علاقے سے پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک منصوبے کے تحت بننے والی سڑک سے بھی زیادہ ہے۔ چین اور انڈیا کے درمیان 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر کبھی اتفاقی رائے نہیں ہو سکا۔ دونوں ملکوں کی فوجیں کئی مرتبہ انتہائی دشوار گزار سرحدی پہاڑی علاقوں میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ انڈیا اور چین نے اس دشوار گزار سرحدی علاقے میں سڑکیں، ریل کی پٹڑیاں، فوجی ہوائی اڈے بنانے پر افرادی قوت، مالی وسائل صرف کیے ہیں۔ اس متنازع سرحد کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملک اپنی افواج کو جدید بنانے کے لیے بے شمار اخراجات بھی کر رہے ہیں۔ انڈیا کی تازہ تعمیرات، جن میں داربوک شوک دولت بیگ اولڈی شامل ہے، بظاہر چین کی ناراضگی کی وجہ بنی۔ دونوں ملک اس علاقے میں ایک دوسرے کی طرف سے تعمیرات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چین اپنی سرحد کے ساتھ برس برس سڑک اور دیگر سہولیات تعمیر کر رہا ہے۔
اس کے علاوہ موسم گرما میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان لداخ سے مشرق میں ڈوکلام کے علاقے میں تصادم ہوا تھا۔ یہ جھڑپ میں ایک سڑک کی تعمیر ہوئی تھی جو چین اس جگہ بنا رہا تھا جس جگہ چین، انڈیا اور بھوٹان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ دولت بیگ اولڈی سڑک جو دولت بیگ اولڈی کو لداخ کے دارالحکومت لیہہ سے جوڑتی ہے، دولت بیگ میں ایک پرانے ہوائی اڈے کو سن 2018 میں وسعت دے کر دوبارہ استعمال کرنے کے قابل بنایا تھا۔ انڈیا کے لیے اس سڑک کے ذریعے اس ہوائی اڈے تک رسائی ممکن ہو پائی ہے۔ سڑک کی تعمیر سے انڈیا کو اپنی فوجیں دفاعی ساز و سامان کی نقل و حمل میں بہت آسانی حاصل ہو چکی ہے۔ یہ سڑک ہر قسم کے موسمی حالات میں سال کے 12 مہینے قابل استعمال ہوگی۔ یہ درہ قراقرم سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے۔ شمال مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے متوازی ہے۔ انڈیا کی افواج دولت بیگ اولڈی ہوائی اڈے کو دوبارہ استعمال قابل بنا جانے کے بہت پہلے سے اس جگہ پر موجود ہیں۔ سڑک کی تعمیر سے پہلے ان فوجوں کے لیے سامان رسد ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ اس علاقے میں پہنچایا جانے والا جنگی ساز و سامان زیادہ اخراجات کی وجہ سے یہاں سے کبھی واپس نہیں لایا جا سکتا اور یہ جگہ حربی ساز و سامان کی قبرستان میں بدل چکی ہے۔ اس علاقے میں اضافی سڑکیں اور پل بنائے جا رہے ہیں تاکہ اس سڑک کو ملک کے اندر موجودہ سپلائی ڈپو، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر قائم دیگر فوجی چوکیوں سے جوڑا جا سکے۔ اس سے انڈین فوج کو سرحدی علاقوں میں گشت کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تازہ ترین جھڑپوں کے باوجود انڈیا نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس علاقے میں اپنی تعمیرات جاری رکھے گا۔ اس وقت انڈیا اپنی مشرقی ریاست جھارکھنڈ سے 12,000 مزدور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ تک پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس تمام انڈین ریاستوں کی سرحدیں چین کے مختلف علاقوں سے ملتی ہیں۔ اس علاقے میں سماجی دھماکے سے برس برس غفلت برتنے کے بعد اب انڈیا چاہتا ہے کہ اس کو جلد از جلد بہتر کیا جائے تاکہ چین کو نقل و حمل اس علاقے میں جو برتری حاصل ہے اس کا جواب دیا جا سکے۔ انڈیا نے اس علاقے میں سڑکوں اور ٹرینوں کے ایک وسیع منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اس جانب انڈیا نے اپنے دفاعی اعتبار سے اہمیت کی حامل 73 سڑکوں، 125 پلوں کی تعمیر کی منظوری دی ہے، لیکن ان پر کام کی رفتار سست رہی ہے۔ 73 میں سے صرف 35 سڑکیں مکمل ہو پائی ہیں۔ نائب علی نے دفاعی اہمیت کی حامل 9 ریلوے لائنوں کی منظوری بھی دی ہے جن میں سامری، تینگا، توانگ کو ملانے والی بیلاروس پور کو منڈی کے راستے، منالی اور لیہہ سے لانے والی لائنیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات ہوائی اڈوں کی جائے تو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب انڈیا کے 25 ہوائی اڈے ہیں، لیکن اب اس کی توجہ ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ یعنی اگلے مورچوں پر جنگی طیاروں کو اترنے کے لیے ہموار بنانا ہے۔ سن 2018 میں انڈیا نے اعلان کیا تھا کہ وہ 8 موجودہ ALGs کو بہتر اور بہتر بنائے گا جبکہ سرحد کے قریب 7 نئے ALBGs کو تعمیر کرے گا۔ چین کے ساتھ مشرقی سرحدی علاقوں میں آسام کی ریاست میں انڈیا فضائیہ کا ایک اہم ہوائی اڈہ چابو قائم ہے جہاں اس نے سوخی 31 چیتا ہیلی کاپٹر تعینات کر رکھے ہیں اور آج تک بھی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔